بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کی؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ پر ہمیشہ مہربان رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانیوں کو، تکلیفوں کو، مصیبتوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے۔ یہ ہماری دعا ہے۔ آپ حضرات بھی سب کے لیے دعا مانگا کریں۔ ہم سب محتاج ہیں اور مانگنے والے ہیں۔ ہم اللہ کے در کے بھکاری ہیں۔ ہمیں مانگنا چاہیے ہر وقت اللہ سے۔ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہیں اور اپنے بندوں کے پر مہربان ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے انتظار میں رہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے اور میں اسے عطا کروں۔ پھر فرمایا جو بندہ اللہ سے نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہر وقت ہمیں مانگنا چاہیے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مانگنی ہیں، دنیا اور آخرت کی کامیابی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرنی ہے، اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر اے رب کریم آج مجھ سے یہ غلطی ہوئی، مجھے معاف فرما دے۔ چوبیس گھنٹے ہمیں اللہ سے معافی مانگنی چاہیے ہر وقت۔ انسان ہے، اللہ اکبر، یہ انسان عمل کی مشین ہے۔ جتنے زیادہ عمل کرے گا یہ آخرت میں کام آئیں گے۔ مرنے کے بعد ہر عمل کا بدلہ ملے گا۔ سبحان اللہ پڑھا ہوگا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جنت میں درخت لگا ہوا، الحمدللہ پڑھے گا تو اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، جنت میں درخت لگا ہوا۔ مومن بندہ جنت کو دیکھے گا اور اس میں رہے گا،
اللہ کی نعمتوں کو کھائے گا، وہاں تو سلام ہی سلام ہے، محبت ہی محبت ہے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی وہاں، ہمیشہ خوشی، نہ سر کا درد، نہ بخار، نہ کپڑے دھونے کی فکر ہوگی وہاں، ہر چیز تیار ملے گی، ریشم کے لباس، شرابن طہورا کی نہریں، دودھ کی نہریں، اللہ اکبر، شہد کی نہریں، اعلیٰ قسم کے کھانے، سونے چاندی کے محل، اللہ نے تیار کیے ہوئے ہیں۔ مومنین کے لیے جو عمل کر کے جائے گا، جنت کی طلب کریں، اللہ سے مانگے، اللہ تعالی ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں۔ جس رب نے سوال بھی بتائے اور جواب بھی بتا دیا، یہ کر کے آؤ گے اور یہ چیزیں ملیں گی۔ ارے انسان غفلت میں نہ رہے، اپنے رب کو پہچان، دل والی آنکھ کو کھول، تیرا رب تجھ سے کیا چاہتا ہے؟ میرا رب تو میرے انتظار میں ہے کہ میرے بندے، میں تجھے کامیاب دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور ہم ہیں کامیابی کہاں تلاش کر رہے ہیں؟ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک، اللہ اکبر، دوڑ رہے ہم اس گندی دنیا کے پیچھے جو ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گی۔ میت کو جب لے کے جا رہے ہوتے ہیں تو 3 چیزیں ساتھ جاتی ہیں، مال، رشتہ دار اور اعمال۔ جیسے ہی میت کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، مال اور رشتہ دار واپس اعمال ساتھ جاتا ہے۔ اس کا مال جس کو ملنا ہوتا ہے اس کو مل جاتا ہے، اور رشتہ دار بھی واپس چلے جاتے ہیں۔ جو عمل ہے، آگے عمل کام آتا ہے، قبر کے اندر، حشر کے میدان کے اندر عمل زیادہ ہوگا، نیکیاں زیادہ کی ہوں گی تو راستے میں کوئی چوکی نہیں لگے گی، کہیں پکڑ نہیں ہوگی۔ اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ اگر نیکیاں نہیں ہوں گی، غفلت میں زندگی گزاری ہوگی، تو جیسے ہی روح نکلنا شروع ہوتی ہے، یہیں سے تکلیف شروع ہو گئی۔ بعض اوقات 3 دن سکرات لگی رہتی ہے،
مومن بندے کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے آٹے میں سے بال نکلتا ہے، اور گناہگار اور منافق کی روح ایسے نکلتی ہے جیسے کانٹے دار جھاڑی کے اوپر ململ کا کپڑا ڈال دو اور پھر اس کپڑے کو کھینچو تو اس کی تندیں ان کانٹوں سے پھنس جاتی ہیں، سارا کپڑا بیکار ہو جاتا ہے، اور منافق ایسے اندر سے چھلنی ہو رہا ہوتا ہے۔ اور قبر کے اندر سخت ڈانٹ، سخت مار، سوال کرنے والے سخت، اور حشر کے میدان کے اندر سختی، چیخو پکار، اور جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، انسان اور پتھر وہاں ڈال دیا جائے گا۔ عذاب ہلکا نہ ہوگا، کبھی آگ کا عذاب، کبھی گرم پانی کھولتا ہوا پانی پلایا جائے گا، پیاس لگے گی اور بھوک لگے گی تو گلے میں اٹکنے والا کھانا کھلایا جائے گا، سانپ اور بچھو ڈسیں گے، تکلیفیں ہر وقت رہیں گی۔ تو اس عذاب سے بچیں، یہ حقیقت ہے، ایسا ہوگا جو بدعمالی میں زندگی گزارے گا اس کے ساتھ ایسا ہوگا۔ مومن بندہ اللہ اکبر، دنیا میں اللہ تعالیٰ اس کی دنیا والی زندگی بھی جنت والی زندگی بنا دیتے ہیں، ہمیشہ خوش و خرم، ہنستا مسکراتا ہوا اس کا چہرہ دنیا میں بھی۔ اللہ اکبر، اور مرنے کے بعد اعلیٰ مقام، بڑی عزت، بڑا احترام، اعلیٰ نعمتیں۔ اللہ اکبر، کریں ہم تیاری اس جنت کی جس رب نے بنائی ہے جنت ہمارے لیے، سجائی ہے جنت ہمارے لیے۔ روزانہ اللہ تعالیٰ اس جنت کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں کہ میرے اس مہمان خانے میں میرے مہمان آ رہے ہیں اور ہمیں فکر ہی نہیں ہے۔ عمر 50، 60، 70 سال کی بھی ہو گئی تو پھر بھی ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے دنیا، ہائے میرے بچے۔ کچھ تو سمجھیں، کچھ تو خیال کریں، اپنے مقصد کو پہچانیں۔ یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے، چھوٹنے والی ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہی ہے، یہ سب مٹی ہے، یہ سب دھوکا ہے، اور یہ ہمارا 5-6 فٹ کا جسم یہ بھی مٹی ہے، مٹی کے اندر جائے گا، الٹی کھوپڑی ہے، دنیا کی چیزوں سے نہیں بھرتی، اور قبر کی مٹی اس کو بھرے گی۔ اللہ اکبر، ساری مخلوق اللہ کی بڑائی بیان کرتی ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر،
ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 100 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھیں. اللہ کی محبت میں پڑھیں، اللہ کے عشق میں پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. 100 مرتبہ پڑھیں. اللہ کے حبیب کے عشق میں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 100 مرتبہ پڑھیں. اپنے گناہوں کو سامنے رکھ کر یا اللہ مجھ سے آج یہ غلطی ہوئی، معاف فرما دے، معاف فرما دے. ہم سب توبہ کریں، موت آنے والی ہے، سب کے اوپر موت آئے گی. جو روح نکالتا ہے اس کو بھی موت آئے گی. عرش کے نیچے جتنی مخلوق ہے سب کو موت ہے، سب کچھ ختم ہوگا. سورج کی روشنی ختم، چاند کی روشنی ختم، ہواؤں کا چلنا بند ہوگا، درختوں سے پھلوں کا لگنا بند ہوگا، زمین سے غلوں کا نکلنا بند ہوگا، پرندوں کا اڑنا بند ہوگا، انسان کا چلنا پھرنا بند ہوگا. ایک دم یہ سب ختم ہوگا، سارا نظام ختم ہوگا، سارے نقشے ختم ہوں گے. آسمان ختم، زمین ختم، سمندروں کو آگ، اور انسان پتنگوں کی طرح ایسے اڑ رہے ہوں گے. اللہ نے فرمایا ہے یہ حق ہے، یہ سچ ہے، اس کے اوپر یقین کرنا ایمان ہے. ایسا ہوگا، ایسا اللہ کریں گے. اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم فیصلہ کریں کہ آج کے بعد اپنے رب کو راضی کریں گے. ہم فیصلہ کریں آج کے بعد ہم اپنے رب کو راضی کریں گے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین آمین. اللہ اللہ اللہ